السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم جن کلمات کے بارے میں سیکھیں گے وہ کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ہیں، اور وہ کلمات بہت سے کلمات پر بھاری ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کو سکھائے اور ان کے ذریعے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملا۔ جی وہ کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ حضرت جویریہ کو کب اور کس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات پڑھنے کی تلقین کی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی کلمات بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سمیت پاک ہے۔ عدد خلقہ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اپنی ذات کی رضا کے برابر، وزنۃ عرشہ، اپنے عرش کے وزن کے برابر، ومداد کلماتہ، اور اپنی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ لہٰذا فجر کی نماز کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ 4 کلمات 3 دفعہ اپنی زبان پر جاری کیجیے اور بہت سا اجر سمیٹیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔